عالمی بینک کے تعاون سے کراچی کی ترقی کے لیے کوشاں BRT کوریڈور فیز 1 کا 10 کلومیٹر کا ڈیزائن مکمل. ڈیزائن میں روڈ سیفٹی، معذور افراد کی بیٹھک اور گرین ایریا بنائے گئے ہیں. بس ڈپو کا ڈیزائن اور بلڈنگ دستاویزات بھی مکمل. جام صادق پل کا ڈیزائن تیاری کے مراحل میں داخل. جلد عالمی بینک کو جمع کرایا جائے گا. وزیر اعلیٰ کے عالمی بینک کو منصوبے پر جلد کام شروع کرنے کی یقین دہانی. مراد علی شاہ نے عالمی بینک کے وفد سے ملاقات کی. کانٹیٹیو لیولیبل سٹی کراچی منصوبے پر تبادلہ. ثانوی بورڈ کے امتحانات میں نقل عروج پر. آئے روز پرچے آؤٹ ہونے لگے. 10ویں جماعت کا اردو کا حل شدہ پرچہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا. انتظامیہ ملوث افراد کو پکڑنے میں ناکام. وزیر جامعات اسماعیل راہو نقل کی روک تھام نہ ہونے پر برہم. ویجیلنس ٹیموں میں مزید اضافے کی ہدایت. لڑکیوں کے امتحانی مراکز میں خواتین ویجیلنس ٹیمیں بھیجنے کی ہدایت. چیئرمین میٹرک بورڈ اور ناظم امتحانات کے مختلف سینٹرز کے دورے. ذمہ داری ہے پہنچنا، جہاں کمپلین ہوتی ہے، جہاں ایشوز ہوتا ہے مجھے جانا پڑتا ہے. تھریڈ بھی ملتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ ہمیں ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے تو وہ ہم خوش اسلوبی سے. لاڑکانہ ثانوی بورڈ کے ڈیپٹی کنٹرولر کراچی میں قائم مقام ناظم امتحانات مقرر. ظہیر الدین بھٹو کو اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ میں قائم مقام ناظم امتحانات مقرر کیا گیا. سیکریٹری یونیورسٹیز اینڈ بورڈ مزید راہ ہموار ہونے کے نوٹیفیکیشن جاری. سابق ناظم امتحانات انٹر بورڈ عمران چشتی سیکریٹری انٹر بورڈ تعینات. سندھ حکومت کا تعلیمی اداروں میں موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان. صوبے بھر کے تعلیمی ادارے 1 جون سے 31 جولائی تک بند رہیں گے. نوٹیفیکیشن جاری. بلدیاتی انتخابات کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن کا نوٹس. پولیس افسران کے تقرر تبادلوں کو الیکشن ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی قرار دے دیا. صوبائی الیکشن کمیشن نے IG سندھ غلام نبی میمن کو خط ارسال کر دیا. بلدیاتی الیکشن کا مرحلہ مکمل ہونے تک پولیس افسران کے تقرر تبادلوں سے روک دیا. گریڈ 18 اور 19 کے پولیس افسران کے تقرر تبادلے کیے گئے تھے. کراچی سمیت سندھ کے عوام مضر صحت اشیاء کھانے پر مجبور. سندھ فوڈ اتھارٹی میں افسران کا بحران. 16 انتظامی اسامیاں خالی. ڈائریکٹر لیگل اور ڈیپٹی ڈائریکٹر لیگل کی اسامیاں خالی. ڈائریکٹر ایڈمن اور ڈیپٹی ڈائریکٹر ایڈمن کی اسامیاں بھی خالی. ڈیپٹی ڈائریکٹر وسطی اور ڈیپٹی ڈائریکٹر کرنگی کی اسامیاں بھی خالی. میرپور خاص اور شہید بے نظیر آباد کے ڈیپٹی ڈائریکٹرز کی اسامیاں خالی. ڈیپٹی ڈائریکٹر آپریشن شہید بے نظیر آباد، ڈائریکٹر آپریشن لاڑکانہ کی اسامیاں بھی خالی. ریکوزیشن ارسال کرنے کے باوجود افسران کی تعیناتی نہ ہو سکی. گیس کی سپلائی کی بحالی کے دعووں کے باوجود کراچی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری. سنجوڑو گیس فیلڈ کی اگلے 10 روز تک سالانہ مرمت ہوگی. ترجمان سوئی صدرن کا کہنا ہے بیشتر علاقوں میں گیس پریشر میں کمی ہو سکتی ہے. بہترین سہولت فراہم کرنے کے لیے پلاننگ کریں گے. مختلف علاقوں میں گیس بندش کا دورانیہ 11 گھنٹے تک جا پہنچا. نیو کراچی، نارتھ کراچی، آگرہ تاج کالونی، بہار کالونی، چاکیواڑہ متاثر. برنس روڈ، پاکستان چوک، کھارا در، رام سوامی میں بھی گیس بند. گیس کی غیر اعلانیہ بندش سے کمرشل اور گھریلو صارفین پریشان. محکمہ ریلوے کا 1 جون سے بہاؤدین ذکریہ ایکسپریس بحال کرنے کا فیصلہ. بہاؤدین ذکریہ ایکسپریس کراچی سٹی اسٹیشن سے روزانہ شام 6:30 بجے چلے گی. ٹرین میں AC بزنس، AC اسٹینڈرڈ اور اکنامی کلاس کی سہولت موجود ہوگی. بہاؤدین ذکریہ کی بحالی پر ملتان جانے والے مسافر خوشی سے نہال. پاکستان کی طرف سے یہ ذکریہ جو چالو ہو رہی ہے بچوں کے حساب سے بہترین ہے، بیسٹ ہے میرے حساب سے. اس سے عوام کے لیے بہت ریلیف ہے. بچوں کے لیے سفر کرتے ہیں ان کے لیے بہت ریلیف ہے، بہت آسانی ہے. شہر قائد میں محکمہ انسداد تجاوزات مافیا کے خلاف ان ایکشن. 40 گز کے پلاٹ پر بنائی جانے والی عمارت مسمار، کارروائی کچی آبادی اور DC سینٹر کی ہدایت پر کی گئی. علاقہ وکیلوں نے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف درخواست دی تھی. سابق گورنر سندھ اور تحریک انصاف کے رہنما عمران اسماعیل زیر حراست. بھائی عدنان اسماعیل کا کہنا ہے SSP کیماڑی نے عمران اسماعیل کو ڈیفنس فیز 8 سے حراست میں لیا گیا. ارسلان تاج نے بھی تصدیق کر دی. عمران اسماعیل کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا.
علی زیدی، فردوس شمیم نقوی، عدیل احمد کو گرفتار کر چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے اجلاس کی صدارت کی۔ 9 مئی کے واقعات پر مذمتی قرارداد منظور، قرارداد میں ذمہ داران کو کٹہرے میں لا کر قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ شیری رحمان کا کہنا تھا 9 مئی ملک کے لیے سیاہ دن ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا۔ پی ٹی آئی احتجاج کے دوران جلاؤ گھیراؤ کا مقدمہ، عدالت نے تفتیشی افسر کی استدعا پر 15 ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس سے قبل 50 سے زائد گرفتار ملزمان کو عدالتی تحویل میں جیل بھیجا جا چکا۔ پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نقوی اور دیگر ملزمان کی ضمانت کی درخواست زیر سماعت۔ سابق ایم این اے جے پرکاش نے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں بنا کسی دباؤ کے پارٹی کو خیر آباد کہا ہے۔ 9 مئی کو جو ہوا ہمیں اس طرح کی ہدایت نہیں تھی، شر پسندوں کو گرفتار کیا جائے، جو اس عمل کا حصہ تھے سب کو معذرت کرنی چاہیے۔ فوج ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ جے پرکاش پریس کانفرنس کے دوران آبدیدہ ہو گئے۔ میں دل پہ پتھر رکھ کے میں آج پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ میں اقلیت کے لیے، منارٹی کے لیے کی حقوق کی بات کرتا رہوں گا، عام آدمی کی بات کرتا رہوں گا، پاکستان کی بات کرتا رہوں گا۔ 9 مئی کی شام کو میں نے جب دیکھا کہ یہ نقصان ہوا ہے، فوجی تنصیبات کو نقصان ہوا ہے، اور اس کے بعد میں نے 4-5 دن مجھے سوچنے میں لگا اور میں بغیر کسی دباؤ کے پارٹی چھوڑ رہا ہوں۔ کیبل آپریٹر ایسوسی ایشن کی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا آغاز ایسوسی ایشن کے دفتر سے ہوا، پریس کلب پہنچ کر ختم ہوئی۔ ریلی کے شرکا کا 9 مئی کو عسکری تنصیبات پر حملوں کی مذمت، پلے کارڈز اٹھائے، شرکا نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ جنرل سیکرٹری غفران مجتبیٰ کا شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ ہماری جو ریڈ لائن ہے وہ پاک فوج ہے۔ خاص طور پر میری یہ پرزور اپیل ہے کہ جن لوگوں نے شہداء کی یادگاروں کو نقصان پہنچایا ہے، انہیں مسمار کیا ہے، ان کو تلاش کر کے ان کو قرار واقع سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کوئی بھی شہداء کی یادگاروں کے ساتھ ایسا نہ کر سکے۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں ایم کیو ایم کے پارلیمانی لیڈر رانا انصار کا توجہ دلاؤ نوٹس، کہا کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، عوام پریشان ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ اور اطلاعات شرجیل میمن نے کہا ٹرانسپورٹرز کو پابند کیا ہے کہ وہ کرایوں میں کمی کریں، سرکاری بسوں کے کرایوں میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ پولیو پر قابو پانے کا مشن، سندھ بھر میں انسداد پولیو مہم جاری، 62 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف۔ ہمیں پینے کو پانی کی بوتل تک میسر نہیں، کولنگ باکس میں رکھنے کے لیے برف بھی نہیں ہوتی، پولیو ورکرز کا شکوہ۔ سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے دوسری سندھ تحقیق اور ٹیکنالوجی شو کا انعقاد، مختلف جامعات نے اپنی ریسرچ پروڈکٹ کو نمائش کے لیے پیش کر دیا۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے بھی ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ شعبہ ایڈوانس بایولوجیکل اینڈ اینیمل ریسرچ نے سانپ اور کتے کے کاٹنے کی ویکسین تیار کر لی۔ کی وی سی مینیجر عطیہ کہتی ہیں جانوروں پر ویکسین کی آزمائش ہو چکی ہے، ڈریپ کی منظوری کے بعد جلد اس ویکسین کو متعارف کروا دیا جائے گا۔ معیشت سست روی کا شکار، پہلی ششماہی میں ٹیکس وصولی اور زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی ریکارڈ، شرح نمو 2% کے ہدف سے کم رہنے کی پیشگوئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق رواں مالی سال میں جی ڈی پی میں نمایاں کمی توقع ہے، زراعت اور صنعتی پیداوار میں گروتھ متاثر ہوگی۔ فرنگی نمبر 6 لطیف پارک میں خواتین کے لیے پلینگ ایریا کی تعمیر جاری، خواتین کو کرکٹ، فٹ بال، باکسنگ کی سہولیات میسر ہوں گی۔ اسپورٹس ڈائریکٹر کہتے ہیں ڈی ایم سی کرنگی کے تعاون سے پارک میں پلینگ ایریا بنا رہے ہیں۔ سیکریٹری جنرل ایچ آر ڈی کا کہنا تھا تعمیراتی اخراجات خود برداشت کر رہے ہیں۔ ایکسپو
ایکسپو سینٹر میں فرنیچر کی نمائش، مختلف جامعات کی طالبات نے اپنی ریسرچ کو نمائش میں پیش کیا۔ معروف بزنس مین مرزا اختیار بیگ کی خصوصی شرکت، مختلف ہالز کا دورہ کیا۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا بھی نمائش کا دورہ، کہا 300 سے زائد اسٹالز میں رعایتی قیمت پر فرنیچر دستیاب ہے۔ پاکستانی فرنیچر برآمد ہونے سے معیشت کو فائدہ ہوگا۔ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں پہلے امپورٹ ہوتی رہیں، لیکن یہاں جو لوکل فرنیچر بن رہا ہے اس کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے، اور بلکہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ کئی فرنیچر بنانے والے ہمارے جو لوگ ہیں پاکستانی ہیں وہ امپورٹ بھی کر رہے ہیں، تو ایک اچھی چیز ہے۔ اگر یہ امپورٹ بڑھتی ہے تو پاکستان کی معیشت کے اوپر جو پریشر ہوتا ہے وہ کافی کم ہو جائے گا۔